کیوں ایک ہی اللہ کو ماننے والے، ایک ہی رسول کو ماننے والے اسی اللہ کے نام پر ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا ہم کچھ انٹرنیشنل جو دوسرے ملک ہیں یا قوتیں ہیں، کیا مذہب کے نام پہ کچھ جماعتیں ان کی پراکسی وارز یہاں پہ کرتی رہیں گی، ان کی اعلی کار بنتی رہیں گی، ایک فقہ دوسرے فقہ کی جان لے گا؟ کہ کیا پاکستان ہمیشہ کے لیے ایک ایسی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے جس کی شاید تپش جہنم کی آگ سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مستقبل کو، ہماری نسلوں کو نگل رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے کہ کیا اب صرف یہ ایک کتابی باتیں رہ گئی ہیں کہ یا پاکستان میں آج بھی مذہبی رواداری واپس آ جائے گی جو آج سے کچھ دہائیوں پہلے تک تھی؟ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، یہ سربراہ ہیں امت واحدہ کے۔ علامہ صاحب، آج کے ہم یہی بات کر رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی، آج کا اتنا دن جو تھا سب کا ایک دن ہے، آج 10 محرم ہے، یہ کوئی سنی یا شیعہ کی تو کوئی جائیداد کسی کی نہیں ہے، تو پھر کیوں یہ بٹ گیا دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، بڑی متانت کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بعض نکات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دیکھیے گا، بنیادی طور پر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا اخلاقی حصہ ہے اور دوسرا اس کی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہے۔ جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان میں عموماً مشکل پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر اگر آپ کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کسی کام کا تعلق ریاستی اور اجتماعی امور سے ہو تو وہاں پر پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے طول تاریخ میں اگر امت مسلمہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو ان اختلافات کی گہرائیوں میں اگر آپ جائیں تو وہ اختلافات بنیادی طور پر سیاسی تھے، عقیدتی سے زیادہ۔ جو عقائد کا اختلاف ہوتا ہے وہاں پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، سامنے والے کے دلائل سنتے ہیں تو دلیل کے جھگڑے میں گفتگو کی حد تک ہی بات رہتی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن جب آپ دلائل سے ہٹ کر امپوز کرنا چاہیں اور دوسرے کو اپنا تابع بنانا چاہیں اور ہر قیمت پر بنانا چاہیں تو وہاں پر پھر کلیش پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پاکستان میں ابھی بھی سیاسی امور ہی ہیں؟ لہٰذا اب جو شکل ہے، اب شکل یہ ہے کہ فرقے کے امتیازات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ان سیاسی مقاصد کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو پھر ان امتیازات پر کبھی بھی جھگڑا پیدا نہیں ہو سکتا۔ علامہ صاحب، آپ کے آنے سے پہلے بھی مفتی صاحب نے 1-2 سوالوں کے جواب میں بڑا بھرپور طریقے سے کہا کہ ریاست کو اپنا رول ادا کرنا، ریاست کو پوری طاقت سے کچلنا ہوگا ان تمام چیزوں کو۔ ایک تو میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے، کیا یہ جن واپس بوتل میں جا سکتا؟ میرا خیال ہے معاشرتی جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ایک سروے کر لیں تو اس سروے کا جو رزلٹ ہوگا وہ ہمیں بتا دے گا کہ حقائق کیا ہیں معاشرے کے اندر۔ جس سوال کا آپ نے ان سے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، میں اسی کا ایک اور رخ بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ نے یہ ضرور دیکھا کہ اتنے سال پہلے اتنے گروپس جمع ہوئے، انہوں نے گفتگو کی لیکن جماعت میں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھی، قبول ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو بہت سارے اجتماعات ایسے بھی نظر آئیں گے جہاں پر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ آپ یوٹیوب پہ اور نیٹ پہ جا کے تلاش کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں، اگر میں نہ کہوں تو درجنوں اس طرح کے واقعات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ پاکستان میں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی چیزیں موجود ہیں، ہمیں دونوں طرف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ادھر سے وہ شدت پسندی بھی ہے، نفرت کا اظہار بھی ہے، اور جائز اور ناجائز کے فتاوی بھی ہیں، اور ادھر سے یہ والی بات بھی ہے۔ تاثر یہ ہے کہ عام آدمی میں تو تشدد نہیں ہے یقیناً، لیکن جو قائدین ہیں، اگر آپ میں اس بات کو مانتا ہوں، تو وہ ڈالتے ہیں، وہ دوسری طرف لگاتے ہیں۔ میں اس بات کو مانتا ہوں۔ آج ملی یکجہتی کونسل تشکیل پائی ہے، ملی یکجہتی کونسل کے اجتماعات میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ جماعت ساتھ میں ہوتی ہے، ایک ہی امام ہوتا ہے، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، باقی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز میں بھی یہی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائدین کو بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں تفرقے سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ان باتوں کی طرف جانا چاہیے جو ہم سب کے درمیان مشترک ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر
دنیا بھر کے مختلف ممالک کی ایجنسیاں سرمایہ کاری کرتی رہی ہیں اور مختلف سیکٹس اور مختلف قبائل اور قوموں کے لوگوں کو یوز کرتی رہی ہیں، بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک۔ جب آپ اس حوالے سے مختلف علاقوں میں ان چھوٹے چھوٹے گروپس کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے۔ جب آپ یہاں پر طالبان کے خلاف بات کرتے تھے اور کہتے تھے طالبان کو روکنا چاہیے، تو ہم جب سروے کرتے تھے، صحافیوں سے پوچھتے تھے، آپ جیسے سینئر افراد سے پوچھتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ طالبان ایک نام ہے، یعنی ہر ملک کی اپنی طالبان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے سارے ممالک کی انوالومنٹ ہوگی تو وہ جہاں پر، چونکہ اس ملک کے خلاف ہو رہا ہے نا، اس لیے جہاں پر مذہب کا نام استعمال کرنا ہے وہاں پر کسی مذہب کے 2-4 لڑکوں کو پکڑیں گے اور اس کو یوز کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ اس کو شیعہ اور سنی، دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور فلان مذہب کا مسئلہ بنا دیں گے اور نتیجتاً یہ امپریشن دیں گے کہ بھئی یہ مسالک کی جنگ ہے۔ جب آپ گلی کوچوں میں جاتے ہیں، اب بھی اتنے سارے خون خرابے کے باوجود، اتنے سارے اختلافات کے باوجود، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو سینکڑوں ایسے گھرانے دکھاؤں جہاں پر شیعہ سنی سب دونوں مل کر یہ بتائیے ایک بڑا الزام لگتا ہے، یہ جو آپ کے مختلف مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، جو ان کے نگران ہیں، جو ان کے امام ہیں، کیا وہ سارے اپنی اپنی جماعتوں کے ڈسپلن میں ہیں؟ نہیں، تو پھر کہیں پر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ نہ یہ دیوبندیوں میں ہے، نہ بریلویوں میں ہے، نہ اہل حدیث میں ہے، اگر ریاست، جب ریاست ایکشن لیتی ہے تو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ اہل تشیع ہو، سارے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اس ایک مولوی کو بچانے کے لیے، نہیں ایسا، لیکن اس کو خود ٹھیک نہیں کرتے۔ ایسا نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں پہلی بات نہیں ایسا ہوتا ہے جی، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ یہ مینٹیلٹی آ جاتی ہے، آج اس کو پکڑا کل کو ہمارا بندہ پکڑ لیں گے، ہمارے کو بچانے کے چکر میں، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میرا مزاج یہ ہے کہ میں اگر اپنے خلاف بھی کوئی بات ہو تو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ ہم میں خرابی ہے، مجھے اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے۔ جب میں معاشرے کے اتار چڑھاؤ اور معاشرے کے اندر موجود بیماریوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فکری طور پر تفرقے کا نہ صرف خود شکار نہیں ہے بلکہ ذہنی طور پر بالکل کلیئر ہیں کہ تفرقہ اسلام کے لیے زہر قاتل ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تفرقے کو ہی اپنی بقا کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اپنی بقا کی ضمانت تفرقے کو سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو اسی فقہ کے باقی لوگ اس کو کنڈیم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ میں اس بات کا 100% قائل ہوں، کرنا، وہاں پر شاید ان کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ٹی وی چینلز پہ یہ بات کہی ہے، بھئی اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے، جائیے ایف آئی آر کاٹیے، اس کو گرفتار کیجیے ثبوت کے ساتھ اور کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو پھانسی چڑھا دیں۔ اگر کوئی ہمارے درمیان قاتل ہے تو اس قاتل کو آپ اس پروسیس سے گزارنے کے بعد جا کے اس کو سزا دیں، کوئی اگر اعتراض کریں تو میرے گریبان پہ آپ ہاتھ ڈالیں۔ لیکن ہماری ریاست میں جو آپ بھی اس وقت بھی نون لیگ کے جو مسائل چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے مسائل چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، سیاست میں آ کر آپ انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بیلنس کے ساتھ چل سکیں۔ بیلنس کا مطلب ہی نا انصافی ہے، یعنی آپ قاتل اور مقتول میں بیلنس کرنا چاہتے ہیں، آپ ظالم اور مظلوم میں بیلنس کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی بیلنسنگ پالیسی پہ آتے ہیں تو وہاں پر پھر مظلوم کا حق مارا جاتا ہے، وہ پھر چیختا ہے کہ میرے ساتھ کیوں یہ زیادتی کر رہے ہو۔ اب میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو آپ نے دور نہیں کیا۔ 20 اس کے نکات تھے نا، ان میں سے کتنے نکات پر اب تک آپ نے عمل کیا؟ کتنے نکات پر؟ کیا یہ 3 پہ؟ ہاں، تو باقی نکات پر کیوں نہیں عمل کیا؟ اس لیے کہ آپ کو معاشرے میں یہ محسوس ہوا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو بیلنس نہیں رہے گا۔ جب بیلنسنگ پالیسی پر آپ آئیں گے تو پھر آپ انصاف کا خون کریں گے۔ سلور بلٹ بتائیں مجھے، پریکٹیکل یہ سٹیپ لیں تو یہ ہوگا۔ نیتوں پہ تو ہم چل رہے ہیں 70 سال سے۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے وہ ہے قانون پر عمل درآمد بلا استثناء، بغیر کسی بیلنسنگ کی پالیسی کے۔ اگر قانون پر عمل درآمد ہو اور انصاف کے ساتھ ہو تو کوئی بھی شخص اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، انگشت اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن اس میں جب یہ جماعتوں کو، تمام علماء کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا نا۔ نہیں، سب ساتھ، وہ ایک دم اسلام اور کفر کی جنگ بن جاتی ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ بیلنسنگ کی پالیسی سے ہٹ کر گناہگار کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، گناہگار کی حمایت کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ بیلنسنگ پالیسی میں
آتے ہیں تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں. میں یہاں پر ایک نقطے کا اضافہ کروں. دیکھیے اس وقت ہمارے ملک کو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے, اور آئندہ آنے والے دن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک ہے کہ یہاں پر سے آپ نے طالبان کے نام پہ جو شدت پسند گروپس تھے ان کو کسی نہ کسی طرح سے آپریشن کے ذریعے سے دیوار سے لگا دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ان کی حرکتیں جاری ہیں. لیکن اس وقت جو آپ کے خلیجی ریاستوں سے داعش کے نام پر لوگوں کو, فکر کو اور پیسے کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان اور افغانستان میں لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے, اور داعش کے ہاتھ میں مختلف علاقے دیے جا رہے ہیں, اور یہ تورا بورا کا علاقہ جو پارا چنار کے بالکل ساتھ میں, میرا خیال آپ شاید گئے ہوں گے, میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں, وہاں پر جو صورتحال ہے اس وقت داعش کا قبضہ ہے, اور خود ملک کے مختلف حصوں میں داعش کے پرچم نکال کر اور اس کی پروپیگیشن کر کے اپنے وجود کا اظہار کیا جا رہا ہے.